خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 6 باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ خدا سے میل کر لو، کیونکہ اب قبولیت کا وقت ہے۔ عزیز مومنین، آج راکھ کا بدھ ہے، اور آج ہی یعنی راکھ کے بدھ سے ہی پاکماں کیتھولک کلیسیا روزوں کے مقدس ایام کا آغاز کرتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزوں کا جو آغاز ہے وہ راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے، اور آج روزوں کا پہلا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نئے لتوریائی موسم کا بھی آغاز کرتے ہیں، لینٹ سیزن کا۔ ہم سب خدا باپ کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم سب آج خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ خاندانی طور پر روزوں کے ایام کا آغاز کر سکے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو راکھ کا بدھ، نیا لتوریائی سال اور روزوں کا موسم آپ کی زوردار تالیوں میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ روزوں کا موسم در حقیقت شادمانی کا موسم بھی ہے، اور شادمانی اور خوشی کی وجہ کیا ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو
دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کی طرف یا جانب رجوع کریں، اس سے میل کریں. اور یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ہر سال بلکہ ہر روز یہ موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف بڑھیں. خدا سے میل کر لو، کیونکہ اب یا آج قبولیت کا دن ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ آج راکھ کا بدھ ہے، اور راکھ کے بدھ کے دو بڑے موضوعات ہیں یا دو بڑے پیغام بھی ہیں. کیونکہ جب ہماری پیشانیوں پر راکھ لگائی جائے گی تو کاہن یا خدا کا خادم دو باتوں کو بلند آواز سے ہم پر واضح کرے گا. اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلا، کیا انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری ہستی کیا ہے. اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اور دوسری طرف ہمیں ایک بڑی دعوت دی گئی ہے، اور وہ دعوت کیا ہے؟ ٹو ریٹرن. توبہ کرو، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، وہ فرانسس کہتے ہیں اور اپنے پیغام میں وہ یوں لکھتے ہیں کہ روزوں کا موسم در حقیقت ہر ایک شخص کا روحانی خروج ہے. اور جب میں بات خروج کی کرتا ہوں تو امیجیٹلی آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں کہ خروج کیا ہے. اب جب یہ کہا گیا ہے کہ روزوں کا موسم جو ہے ہمارا شخصی اور اجتماعی روحانی خروج ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کا موسم ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم غلامی سے آزادی کی طرف بڑھیں اور اپنے سفر کا آغاز کریں، جہاں گناہ کو ترک کرنا ہے اور زندگی اور نجات کی طرف بڑھنا ہے، خدا سے میل کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی پرانی انسانیت کو ترک کرنا ہے. تو اس روحانی خروج کے لیے یقینی طور پر آج ہم سب تیار بھی ہیں اور خداوند سے مدد بھی مانگتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے، تاکہ جب ہم اس سفر کا آغاز کریں، یعنی جب یہ ہمارا روحانی خروج جو ہے شروع ہو، تو خداوند ہماری مدد کرے اور روزوں کے یہ ایام ہمارے لیے باعث برکت ہوں، تاکہ ہمارا یہ خروج منزل تک پہنچے، اور وہ منزل وعدہ کی سرزمین ہے، یعنی خداوند کی قربت ہے. تو اس لیے روزوں کا موسم ہمارا روحانی خروج ہے، جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم گناہ کو ترک کر کے زندگی کی طرف بڑھیں. مسیح خدا میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ جب ماتھوں پر یا پیشانیوں پر راکھ لگائی جائے گی تو بنیادی دو فارمولے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. پہلا، کیا انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. پیشانی پر راکھ کا لگایا جانا اور ان الفاظ کا بار بار دہرایا جانا در حقیقت مجھے اور آپ کو، بلکہ ہر روزے دار کو اور ہر مومن کو یاد دلاتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ حقیقت در حقیقت کیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں
اور ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں. اے انسان تو خاک ہے. ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم سب، صرف میں اکیلا نہیں بلکہ سب انسانیت جو ہے اس لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کے سب کیا ہیں؟ مٹی سے بنائے گئے ہیں. اس لیے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، بلکہ سب کے سب کیا ہے؟ خدا کی نظر میں برابر ہیں، اور خداوند سب کو پیار کرتا ہے اور خداوند سب کو عزیز جانتا ہے. تیسری بات، پیشانی پر راکھ کا لگایا جانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی مخلوق ہیں. ہماری زندگی مختصر ہے اور غیر متوقع بھی ہے. ایک دن ہم نے اپنے مالک کے پاس لوٹ جانا ہے. تو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، ہم سب کی ہستی ایک جیسی ہے اور ہم سب فانی مخلوق ہیں. لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے اور مٹی میں ہی، خاک میں ہی لوٹ جانا ہے. لیکن یہ مٹی جس سے ہم بنائے گئے، بنانے والا ہمارا خالق ہے، اور اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیا. جس طرح کمار جو ہے مٹی اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کوئی چیز بناتا ہے یا شبیہ بناتا ہے یا کوئی برتن بناتا ہے، اسی طرح خدا نے بھی ہمیں اپنے پاک ہاتھوں میں لے لیا. ہے مٹی، لیکن اس مٹی کی قدر اور قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ ہمارے خداوند اور خالق کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو اب یہ عام مٹی نہیں رہی. خداوند کے چھونے سے، اس کے ہاتھ لگانے سے، اسے ہمیں بنانے سے ہمارا مقام اور رتبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ رتبہ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اس لیے یہ مٹی جو ہے یہ عام نہیں بلکہ کیا ہے؟ خاص ہے. کیوں خاص ہے؟ کیونکہ یہ خالق کے ہاتھ میں آئی. اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر بجا لانا ہے کہ ہم مٹی سے تو بنائے گئے ہیں، لیکن ہم اپنے مالک اور اپنے خالق کو بہت عزیز ہیں. وہ ہمیں پسند کرتا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ہمیں عزیز جانتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں نجات دینا چاہتا ہے. اس لیے یہ دوسری وارننگ جو ہے یا دوسری بات جو ہے راکھ لگاتے وقت کی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اب اگر تم توبہ نہ کرو تو سب ہلاک ہو جاؤ گے. توبہ نہ کرنا مطلب دائمی مصائب کا شکار ہو جانا ہے. اس لیے آج ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اسٹرانگ وارننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ. اب یہ توبہ کرنا کیا ہے؟ توبہ کرنا صرف پچھتانا نہیں ہے، پشیمان ہونا نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، یہ اس کی بگننگ ہو سکتی ہے، لیکن اینڈ نہیں ہے. اور کئی دفعہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی یعنی پچھتائے، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے. اوکے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ ہماری مکمل توبہ نہیں ہے. اس لیے توبہ کرنا صرف پچھتانا نہیں ہے بلکہ کنورٹ ہونا ہے، تبدیل ہونا ہے. دوسرے لفظوں میں اپنی اصلاح کرنی ہے. نیا آغاز، نئی انسانیت اور تجدید کا عمل ہے. تو اس لیے روزوں کے ایام جو ہیں ہمیں بھرپور دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں،
زندگی کا نئے سرے سے جائزہ لے کر اس کا آغاز کریں، نئی انسانیت کو اپنائیں اور اپنی زندگی کی تجدید کریں۔ اس لیے یہ بڑا انویٹیشن بھی ہے کہ تم خدا سے میل کرو، کیونکہ اب قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھو اب نجات کا دن ہے، اس لیے روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، جماعت کو مقدس کرو، سے پاک کرو، کٹھا کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ So this is the main invitation. خداوند کی طرف رجوع لانا، خداوند سے میل کر لینا، خداوند سے صلح کر لینا، خداوند سے ملاپ کر لینا، اس کی جانب بڑھنا۔ اور روزوں کا موسم جو ہے ہماری بھرپوری کے ساتھ مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم پاک انجیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم کا آغاز جو ہے یہ وارننگ سے ہوتا ہے، اور لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خبردار۔ بی کیئرفل، بی واچ آؤٹ، واچفل اور واچ آؤٹ۔ اب یہ وارننگ کیا ہے یا کیوں کر یہ وارننگ دی گئی ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا کوئی اجر نہیں۔ یہ عمل خدا کو پسند نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ اپنے نیکی کے کام یا راستی کے کام جو ہے لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہو، اس لیے خبردار ہو جاؤ، بی الرٹ۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند کی مرضی کیا ہے؟ اب بڑا سوال ہمارے سامنے ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ جو تم کرتے ہو، جو راستے کے کام تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ What is the reason behind؟ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم راستے کے کام کرنے سے یا یہ عمل کرنے سے خدا کی بڑائی کرنا چاہتے ہو یا اپنی خود نمائی کرنا چاہتے ہو؟ اور جو تین بڑے کام آج ہم نے پاک انجیل میں سنے ہیں، تین بڑی نیکیاں جو ہیں، وہ دعا ہے، خیرات ہے اور روزہ ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تم کیوں کر کرتے ہو؟ کیا تم خداوند کی خوشنودی حاصل کرتے ہو؟ کیا خداوند کی بڑائی کے لیے کرتے ہو؟ کیا خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے کرتے ہو؟ کیا حلیم اور فروتن بننے کے لیے کرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ویری گڈ، اگر نہیں تو خبردار۔ یہ کام پھر خدا کی بڑائی کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ انسان کی ذاتی خود نمائی کے لیے ہوں گے۔ اور یسوع انہی اصولوں کو لیتے ہوئے خیرات، روزہ اور دعا پر آج تعلیم دیتے ہیں۔ خیرات دینا، مدد کرنا، ایکٹ آف چیریٹی، یہ بھلائی کا کام جو ہے ایک خوبصورت عمل ہے، بڑا اچھا ہے نا۔ بھلائی کرنا، مدد کرنا اچھا عمل ہے۔ اب سوال جو بڑا اٹھایا گیا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ سچ ہے، لیکن تم کس نیت سے کرتے ہو، کس سوچ سے کرتے ہو اور کس انداز سے کرتے ہو؟ تمہارا طریقہ کیا ہے؟
درست ہے, ٹھیک ہے, راست ہے یا غلط ہے. اور آج کے کلام میں بیان کیا گیا کہ غلط کیا ہے, کہ جب تم ترغیب بجوا کر لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہو, مقصد کیا تمہارا بن جاتا ہے؟ تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں, پبلسٹی کے لیے, دکھانے کے لیے. لیکن خداوند کہتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو مجھے تو بات یہ پسند نہیں ہے. مجھے تمہارے اس خیرات دینے کے عمل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور نہ میں اسے پسند کرتا ہوں. ہاں, اگر تم خیرات دیتے ہو تو کیسے, طریقہ کیا ہے؟ میری پسند کا طریقہ کیا ہے کہ جو تیرا دانا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. پوشیدگی میں کرنا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی بہت خوبصورت عمل ہے, خیرات دینا, ایکٹ آف چیریٹی جو ہے. اس سے در حقیقت انسان کرتا کیا ہے؟ خیرات دینے سے یاد رکھیں, اور میری بات کو ہمیشہ آپ ذہن نشین کر لیں, کہ خیرات دینے سے ہم اپنی نسبت دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم اپنی ضروریات کی قربانی دیتے ہیں, اور پھر ہم دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں, اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اپنے اس بھائی یا بہن کی جو ضرورت مند ہے. اور اسی طرح جب بات دعا کی گئی ہے تو یہ عمل بھی دکھانے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جب انسان دکھانے کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں تو یہ ریاکاری ہے. اور یہ کلام میں بیان کیا گیا کہ یہ ریاکاری ہے. اگر تم اس لیے دعا کرتے ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں, تمہاری تعریف کریں, تمہیں اچھا جانیں, تو پھر یہ ریاکاری ہے. اور ایک جملہ میں جب پیغام تیار کر رہا تھا تو میں نے لکھا, میں نے کہا میں نے اب لکھ لیا, میں بیان بھی کروں گا, آپ نے اس کو سمجھنا ہے. جب انسان کوئی کام دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ریاکاری ہے, اور جو ریاکاری ہے وہ اداکاری ہے. آئی ریپیٹ, جو ریاکاری ہے وہ کیا ہے؟ اداکاری ہے. اور کیا اداکاری ہم خدا کے سامنے کرتے ہیں؟ کیا اداکاری کرنی چاہیے؟ کیا خدا کو معلوم نہیں کہ ہم اداکاری کر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کوئی اور ہے, ہماری سوچ کوئی اور ہے, ہمارا انداز کوئی اور ہے. اپنی طرف سے ہم اداکاری کرتے ہیں. جب انسان ریاکاری کرتا ہے تو پھر وہ در حقیقت اداکاری کرتا ہے. تو جب اداکاری کی جائے تو یہ عمل خدا کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اسی طرح جب روزہ رکھنے کی بات کی گئی ہے تو اسی تناظر میں روزے کے عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا روزہ جو ہے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ عاجز بننے کے لیے ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روزوں کے موسم میں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اس میں آج اس سال میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ روزوں کے موسم میں کیا کرنا چاہیے تو سمپل جواب ہے کہ ہم روزہ رکھیں. لیکن اس کے ساتھ جو ایڈیشنل کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا جواب بھی بہت سادہ ہے. ہمارا روزہ خدا کی پسند کا روزہ ہونا چاہیے. اور خدا کی پسند کا روزہ کیا ہے؟ کہ ہم بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑیں, آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائیں, انصاف اور عدل سے کام کریں, بھلائی کا کام کریں. یہ خدا کی پسند کا روزہ ہے.
اور میں سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم انسان روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا، اپنے طریقے کا، لیکن وہ شاید خدا کی مرضی اور خدا کی پسند کا روزہ نہیں ہے. اور روزوں کے آغاز میں ہی ہمیں جان لینا ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اپنی پسند کا نہیں، یا دنیا کی پسند کا نہیں، یا اس کا معیار دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، اس کا معیار روحانی ہونا چاہیے. اور جو روزہ ہم رکھیں وہ خداوند کی پسند کا ہو. اور خداوند کی پسند کا روزہ کیا ہے؟ کہ تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائے. اگر تو ایسا کرتے ہیں تو یہ خدا کی پسند کا روزہ ہے. اگر صرف بھوکا ہی رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سمارٹ ہونے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن روحانی ترقی کے لیے نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اپنی نیکی کو عوام میں مشہور کرنا چاہتا ہے یا عوام کو دکھانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنی نیکی کو عوام میں مشہور کرنا چاہتا ہے، وہ نیکی کے لیے نہیں بلکہ اپنی شہرت کے لیے محنت کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنی شہرت. مقصد کیا ہے؟ شان و شوکت. نیکی کا مقصد خدا کو خوش کرنا نہیں ہے. اپنے ہمسائے سے بلائی کرنا تو پھر نہ ہوا، صرف اپنی شہرت. اور اپنی شہرت کے لیے ہم یہ محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جو کہ بے فائدہ ہے. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، ہم خوش قسمت ہیں کہ روزوں کے ایام میں ہی ہم اس بات پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن کیسا رکھنا ہے؟ اپنی پسند کا یا خدا کی پسند کا؟ اس میں ریاکاری اور اداکاری تو نہیں کہیں. اگر ایسا ہے تو پھر یہ روزہ کسی کام کا نہیں، یہ خداوند کو پسند نہیں ہے. اکثر دفعہ لوگ روزے کے دوران سوچتے ہیں کہ ان کا موٹاپا کم ہو جائے گا. اچھا ہو جاتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، ڈائٹ کرتے ہیں نا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈائٹ بھی اچھی بات ہے، موٹاپا کم کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن روحانی انداز سے، اسپیشلی روزوں کے کانٹیکس میں، روحانی انداز میں اس موٹاپے کو کم کریں. یعنی جو روح پر جمی ہوئی چربی ہے، گناہ کی صورت میں، برے رجحانات کی صورت میں، اور بری عادات اور گناہوں کی صورت میں، اس چربی کو ختم کرنا ہے. تو ہاں موٹاپا کم کریں، پر اس چربی کا جو روح پر جمی ہے، اور وہ روح پر جمنے والی چربی کس چیز کی ہے؟ گناہ کی ہے، بدی کی ہے، خدا سے دوری کی ہے، اپنے بھائی سے بلائی نہ کرنے کی ہے، حسد کرنے کی ہے. ہاں اس چربی کو مٹانا ہے نا اس پورے 40 ایام میں یا 46 ایام میں، تو پھر اس چربی کو کم کریں تو پھر مزہ آئے گا نا. دوسروں کو دکھانے کے لیے اوکے اچھا ہے، موٹاپا جو ہے کم کرنا چاہیے، ڈائٹ کرنی چاہیے، لیکن روح پر جمی ہوئی چربی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ روزہ کا اصل مقصد جو ہے یہی ہے کہ روح پر جمی چربی کو کیا کریں؟ ختم کریں. اور میرا سوال ہے کہ کیا ہم اس سال روح پر جو جمی ہوئی گرد ہے یا چربی ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر ہاں تو دیٹس ونڈرفل، اٹس گڈ بگننگ. تو اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یاد رکھیں اور میری بات دھیان سے سنیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے یا کوئی سوال کرے کہ کیا تم روزہ رکھتے ہو، یہ میری بات دھیان سے سننی ہے اور مجھے امید ہے میری بات سب تک جا رہی ہے. اگر کوئی یہ آپ سے سوال کرے کہ کیا تم روزہ رکھتے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب
اپنی ہاں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ثبوت دیں. یہ حقیقی روزہ ہوگا. یہ نہیں کہنے کی ضرورت ہاں میں روزہ رکھے ہے. نہیں, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ تو روزہ رکھے ہے. اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ کیا تم نے روزہ رکھا ہے, تو ہماری ہاں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو ہمارے اعمال سے پتہ لگنا چاہیے, ہمارے اعمال و کردار سے ظاہر ہونا چاہیے, ہماری بات چیت سے ظاہر ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو یہ مسیحی روزہ ہے. اگر تو آپ جواب اپنی زبان سے دیتے ہیں then you have to change yourself. اور اگر اپنے اعمال سے دیتے ہیں تو شاباش, اور ایسا ہی روزہ خدا ان کو پسند ہے. اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ کیا تم روزے رکھتے ہو, تو اپنی ہاں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے اس کو جواب دے. کوئی پوچھے گا ہی نہیں, کیونکہ خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ روزے میں ہے. کیونکہ ہماری بات چیت, ہمارے کام, ہمارے اعمال, ہماری زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی. تو مسیح میں میرے عزیزو آئیں روزوں کے ایام میں یہ تینوں اعمال روزہ, خیرات اور دعا خوشی سے کریں. ہم نے راکھ لگا کر حلیمی اور فروتنی سے روزوں کا آغاز کیا ہے یا کرنا ہے, جو بہت خوبصورت عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہم ایک دوسرے کو شاباش دے سکتے ہیں. وائے, کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ دلیر بندے کا عمل ہے. یہ دلیری کی بات ہے, یہ جرت کی بات ہے کہ سب کے سامنے آنا اور اپنے ماتھے پر راکھ لگوانا یا سر پر راکھ ڈلوانا. پبلکلی آپ تسلیم کرتے ہو کہ میں حاق ہوں. پبلکلی آپ تسلیم کرتے ہو کہ میں گناہگار ہوں. پبلکلی آپ تسلیم کرتے ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی بات نہیں ہے, دلیری نہیں ہے, یہ جرت کی بات نہیں ہے کہ سب کے سامنے کہنا کہ ہاں میں نے گناہ کیا, مجھے توبہ کی ضرورت ہے, مجھے خدا سے میل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کے لیے میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. اور جو لوگ راکھ جو سر پر ہو یا ماتھے پر اس کو لگائے رکھتے ہیں, آئی اپریشیٹ دیم. اور اسپیشلی میں نوجوانوں کو شاباش دیتا ہوں. وہ تو کہتا ہے فاجی ذرا گھٹ کے لایا جے تاکہ مٹے نہ پورا دن. شاباش, ویل ڈن, دیٹ از وٹنس. گواہی ہے آپ کی, اور اس گواہی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ دلیر ہیں, آپ جرت مند ہیں, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہاں میں انسان گناہگار بھی ہوں اور حاق بھی ہوں, اور حاق میں لوٹنا ہے, مجھے توبہ کی ضرورت ہے. یہ در حقیقت ہے, شو واسطے نہیں, یہ فیشن نہیں. اس میں روحانیت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں تبدیلی ہے, وہ دکھانی ہے. اور شاباش جتنے بھی نوجوان, آپ سب بھی, لیکن میں کئی دفعہ نوجوانوں کے پاس جب جاتا ہوں شاید انہوں نے ٹک ٹک بنانی ہوتی ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں, وہ بھی وٹنس ہی ہے. لیکن کہتا ہے فادر ذرا اچھے طریقے سے لگانا. تو اس دفعہ میں نے آپ کا بندوبست کیا ہوا ہے, اس دفعہ راکھ نہیں اترے گی, یاد رکھنا. یہ بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس دفعہ لگانی ہے, کیونکہ دیٹ از آور وٹنس. تو شاباش نوجوانوں, ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ. مسیح خدا میرے عزیزو, میں سمجھتا ہوں کہ پیشانی پر راکھ لگانا تبدیلی اور تجدید کا خوبصورت روحانی سفر ہے. بس ایک اصلاح ہے. اصلاح کیا ہے کہ جب اس سفر کا آغاز آج آپ کرتے ہیں تو راستے میں ہمت نہ ہارنا, دل چھوٹا نہ کرنا, بے دل نہ ہونا. آزمائشیں آ سکتی ہیں, روزہ نہ رکھنے کی, تجدید کے عمل کو بھول جانے کی, دوبارہ گناہ میں گرنے کی آزمائش آ سکتی ہے, لیکن ہمت نہیں ہارنی. جرنی جو ہے جاری ہونی چاہیے, سفر جاری رہنا چاہیے. گرے اٹھے, پھر گرے پھر اٹھے.
ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ہاں ڈگے رہنا جڑا ہے اس سے خدا ناراض ہو سکتا ہے. اس لیے اگر گر جاتے ہیں پھر اٹھیں, پھر گر جاتے ہیں پھر اٹھیں, کوئی بات نہیں. جانا کدے ہلے, جانا تو اپنے باپ والے نا, دیر ہوئے سویر ہوئے کی فرق پیندا ہے, جانا تو اپنے باپ کے پاس ہی ہے نا. تو اس لیے ہمت نہیں ہارنی. اگر جو آپ نے ارادہ آج باندھ لیا ہے, وعدہ اپنے ساتھ خدا کے ساتھ کر لیا ہے یا کریں گے, اس پر قائم رہیں, کوشش کریں, اور ممکن ہے. اس لیے یہ تجدید کا سفر جاری رہنا چاہیے اور کبھی آپ نے بے ہمت نہیں ہونا. اس لیے دعا میں سرگرم رہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ آج کا کلام جو ہے اس کا اختتام کرتا ہوں. عزیزو, ہم نے بڑے شوق کے ساتھ اپنی پیشانیوں پر راکھ لگوانی ہے, اور جو اچھی بات بھی ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہ چند گھنٹوں بعد پیشانی پر لگی ہوئی راکھ مٹ جائے. شاید ایسے کرنے سے, شاید منہ دھونے سے, شاید ویسے وہ جھڑ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا نشان مٹ سکتا ہے. مٹ سکتا ہے یا نہیں؟ آخر تو اس نے مٹنا ہی ہے نا. تو چند گھنٹوں بعد پیشانی پر لگی ہوئی راکھ مٹ سکتی ہے اور مٹ جائے گی, مگر یاد رکھیں, یہ میری روحانی اصلاح ہے آپ کے لیے. یہ راکھ آپ کی پیشانی سے مٹ جائے, مگر اس کا اثر اور اس کا پھل اور اس کی روحانیت مٹنی نہیں چاہیے. صرف انہی ایام میں نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کو ہمیشہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی میں نے راکھ کے بدھ کے موقع پر اپنی پیشانی پر راکھ لگوائی تھی یا لگائی تھی. چاہے اس کا نشان رہے یا نہ رہے, لیکن اس کا اثر آپ کو آپ کی زندگی میں ہمیشہ برقرار رہنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج خداوند سے یہ وعدہ کریں کہ راکھ پیشانی سے مٹ جائے, لیکن اس کا اثر اور پیغام ہمیں کبھی بھی نہ بھولے. میری خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے, تاکہ روزوں کا یہ خوبصورت موسم بڑا پرفضل ہے, بڑا مبارک ہے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے. ہم نئے بن کر, نئی انسانیت اپنا کر خداوند کی طرف رجوع کریں. خداوند سے میل کر لو, کیونکہ اب قبولیت کا وقت ہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.